تم صادقین۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزریں اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور یہ کہا تھا کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر مختلف نعمتیں گنوائی کہ جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، پھر جس نے بارش تمہارے لیے برسائی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان اس لیے کی کہ تم اللہ کو مانو۔ تو قرآن پاک کا یہ بڑا زبردست ایک انداز ہے، جہاں اللہ اپنی بات کرتا ہے وہیں ساتھ میں اپنے نبی کی بات بھی کرتا ہے۔ تو پہلے اپنی ربوبیت کا بیان کیا اور اب اپنے نبی کی رسالت کا بیان کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرما رہا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہو کس بات میں؟ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ تو بندے پر یعنی اپنے نبی پر جو قرآن نازل کیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل، اس کی طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ چیلنج صرف تم کو نہیں کہ تم یہ کہو بھئی ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو بھی بندہ ہے تمہارا حمایتی، تمہارا مددگار، تو ان سب کو بھی بلا لو، وہ سارے جمع ہو جائیں اور پھر وہ سارے مل کر قرآن پاک کی طرح کی کوئی ایک آیت ہی بنا لیں۔ اور یہ تم کرو اگر، تبھی پتہ چلے گا نا کہ تم سچے ہو، کیونکہ تم نے کہا قرآن وہ ہے جو کہ حضور پہ نازل نہیں ہوا بلکہ اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ یہ کافروں کے اعتراض تھے، تو انہی کا اس بات کا رد ہے۔ یہاں ایک بڑی زبردست بات ہے، دیکھیں وہ اعتراض کر رہے تھے اللہ کے نبی پر کہ آپ پر جو قرآن آیا ہے یہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، آپ کو شاعر ہیں، آپ کو جادوگر ہیں، آپ کو نجومی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا جواب بھی اللہ کے نبی خود ہی دیتے کہ نہیں یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے، میں تو کوئی جادوگر نہیں، میں تو کوئی ایسا نہیں۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ اگر تمہیں شک ہے جو میں نے بندے پہ نازل کیا اپنے پر، تو اب تم اس کی مثل کچھ بنا کے لاؤ۔ تو یہاں سے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہوا کہ اعتراض ہوتا ہے اللہ کے نبی پر اور اس کا جواب دیتا ہے اللہ۔ جیسا کہ معراج کی رات جب حضور معراج پہ گئے تو لوگوں نے معراج کا انکار کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور خود جواب دیتے، لیکن اس کا بھی جواب اللہ نے دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اس کا دعویٰ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جب حضور کے بیٹے فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اب بھی حضور کی شان میں گستاخی، ان پر اعتراض۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو ان کے دشمن ہیں وہ نسل ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، اعتراض اللہ کے نبی پر ہوتا ہے لیکن جواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں دونوں کو اکٹھا اس طور پر بھی بیان کیا کہ جس طرح اللہ کی ذات کو ماننا یہ ضروری، اسی طرح اس کے نبی کو ماننا بھی ضروری ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اس سب کو بھی ماننا ضروری ہے۔ پھر ایک کھلا چیلنج ہے، لے آؤ
جتنے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ، اور پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جتنے بھی آ جائیں نا سارے آ جائیں، تو پھر اگر تم یہ اس کی طرح کا نہ لا سکے، پہلے تو یہ کہا نہ لا سکے، پھر کہا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ ہم فرما دیتے ہیں تم لا ہی نہیں سکو گے۔ اب اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، انسان بنایا اللہ نے تو اسے تو پتہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، تو فرما دیا تم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کام اللہ کے ہیں وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر کہا جب نہیں کر سکتے تو پھر باز کیوں نہیں آ جاتے، اعتراض ہی نہ کرو ایسے، اور پھر بھی اگر باز نہیں آ رہے تو فاتقوا النار، ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور یہ آگ بھی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم جب آگ جلاتے ہیں تو ہم لکڑیوں سے جلاتے ہیں، کپڑے سے جلاتے ہیں، پیٹرول سے جلا لیں گے، ہمارا ایندھن کچھ اور ہے، یا کوئلے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ یہ جلے گی پتھروں سے، انسانوں سے، یعنی اس کا ایندھن وہ ہے۔ تو یہ ایندھن وہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ سخت اتنی ہے کہ دنیا کی آگ تم جلاتے ہو لکڑیوں سے، اب پتھر رکھیں اور ان کو لگائیں آگ نہیں لگتی، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ پتھروں سے جلے گی، انسانوں سے جلے گی۔ یہ اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی سخت قسم کی آگ ہوگی۔ اور اگلی دیکھیں بڑے مزے کی بات یہ ہے، جب اللہ نے اپنے آپ کی بات کی، اپنی ربوبیت کی بات کی، اس میں اتنے سخت جملے نہیں کہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن یہ ہے، جہنم کی آگ ہے جو، لیکن جب اپنے نبی کی بات کی تو پھر کتنا سخت جملہ بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو اپنے نبی سے خاص محبت ہے کہ اللہ کی شان میں اگر گستاخی ہو تو اس پر وہ چھوڑ بھی دے، اس پر کچھ بھی نہ کہے، لیکن اگر اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باادب بنائے، اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک و مولا ہماری نماز فجر اور ہمارا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرما۔ جب دنیا سے جائیں دولت ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔